آپ دیکھ رہے ہیں جموں لداخ ویژن. چونکہ آپ سب حضرات واقف ہوں گے پارلیمانی انتخابات سر پہ ہے اور آنے والے 13 مئی کو سینٹرل کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کا انعقاد ہوگا. اور اسی سلسلے میں ہر ایک پارٹی چاہے نیشنل کانفرنس کی بات کرے, PDP کی بات کرے, اپنی پارٹی کی بات کرے, شد و مد سے اپنی الیکشن کیمپیننگ کر رہے ہیں اور لوگوں سے اپنا ووٹ لینے کے لیے جی توڑ کوشش کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج اپنی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہے سینٹرل کشمیر کے لیے محمد اشرف میر ہمارے ساتھ جڑے ہیں گاندربل میں. یہاں پہ آج ان کی ورکرز میٹ تھا اور جوائننگ تھی. اس سلسلے میں اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے کچھ سوالات پوچھیں گے الیکشن کے حوالے سے اور باقی دیکھیں گے یہ کیا جوابات دیں گے. باقی اس کے بغیر بھی باقی پارٹیز کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشرف صاحب, ہمیں پہلے بتائیے کہ آپ آج گاندربل آئے ہیں, کیا امید ہے آپ کو, کیسی امید ہے؟ چونکہ نیشنل کانفرنس کا گڑھ رہا ہے یہ گاندربل کی اگر بات کریں, کیسی امید ہے آپ کو اپنی پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے, کیسی امید ہے وابستہ ہے گاندربل ڈسٹرکٹ سے؟ دیکھیے ڈسٹرکٹ جہاں تک ڈسٹرکٹ گاندربل کا تعلق ہے, یہ نیشنل کانفرنس کا بیشن تھا. یہاں سے نیشنل کانفرنس کے سارے جو ان کے خاندانی لیڈر سے یہاں سے انہوں نے جنم لیا. میں یہ مان کے چلوں کہ نیشنل کانفرنس ایز اے پارٹی انہوں نے ڈسٹرکٹ گاندربل سے جنم لے لیا. آج گاندربل میں ان کی یہ حالت ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ گئے اور دوسرے علاقوں میں کیمپین کر رہے ہیں اور وہیں سے الیکشن لڑیں گے. اور کچھ لوگوں نے یہاں سے اپنے آپ کو ریٹائر بھی کیا. یہ نیشنل کانفرنس ہی نہیں, PDP بھی نے بھی یہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی. اگر دونوں کانسٹیٹوئنسیوں میں دیکھیں گے, چاہے گاندربل ہو یا کنگن, لوگ بہت ہی مایوس ہیں. انہوں نے ہمیشہ ان پارٹیوں کو ووٹ دیا لیکن بدلے میں ان کو کچھ نہیں حاصل ہوا. اگر ڈیولپمنٹ کا خاکہ دیکھیں گے, یہاں ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہوئے ہے. اگر نوکریوں کا خاکہ دیکھیں گے تو ان لوگوں کو کوئی کسی پروجیکٹ سے یہاں پر کوئی نہ لابھ ہے, نہ فائدہ ہے, نہ ایمنسٹی ہے, نہ سبسڈی ہے, نہ ان کے لوگ یا یہاں کے پڑھے لکھے باشندگان انگیج ہوئے ہیں کہیں یہاں پر. کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں سینٹرل کشمیر کے پارلیمانی جو امیدوار تھے اس سے پہلے نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ تھے, کیا وجوہات آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہاں سے یا بذات خود نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ عمر عبداللہ نے انہوں نے انتخابات یہاں سے نہیں لڑے, اس لیے انہوں نے نارتھ کشمیر سے, کیا آپ کو اس کے وجوہات لگ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا تو میں نے شاید سنا, اگر میں غلط نہ ہوں تو شاید انہوں نے سیاست سے مجھے لگ رہا ہے اپنے آپ کو الیکٹورل پروسیس سے ریٹائر کر لیا ہے. جہاں تک عمر صاحب کا تعلق ہے, عمر صاحب یہاں پہلے بھی پارلیمنٹ ممبر رہ چکے تھے, ایک اچھا خاصا تجربہ تھا, لیکن شاید ان کو لگ رہا ہے کہ گاندربل آج ان کو ڈیفیٹ کرے گا, اسی لیے وہ یہاں سے نہیں لڑ رہے ہیں اور نارتھ کشمیر سے لڑ رہے ہیں. آخری سوال اور اہم سوال رہے گا آپ سے, چونکہ اگر پیپلز کانفرنس کی بات کریں, سجاد غنی لون نے پچھلے ہی دنوں اپنی پارٹی سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ نارتھ کشمیر میں پیپلز کانفرنس کو سپورٹ کرے, ساتھ دے, اور اس کے چلتے کل ہی اپنی پارٹی نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم وہاں پہ پیپلز کانفرنس کا ساتھ دیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے ان کے ساتھ کے چلتے, کیونکہ اگر اپنی پارٹی نے ان کو وہاں پہ سپورٹ کیا تو وہ سری نگر سینٹرل کشمیر میں اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں گے, کیسے آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جو آفیشیلی اناؤنس بھی ہو گیا, ایک الائنس ہو گئی ہے, وہاں کی سیٹ سجاد غنی لون صاحب لڑیں گے اور یہاں کی سیٹ محمد اشرف میر جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے لڑیں گے. اوپنلی الائنس ہو گئی اور انشاءاللہ ہم دونوں سیٹیں جیتیں گے. آخری سوال, انتہائی اہم سوال, کیونکہ گاندربل کے عوام کے لیے, ہر کشمیر کے عوام کے لیے, کیونکہ عوام کے ساتھ بار بار استحصال ہوا, کرنے والے کون تھے اب وہ کہنے کی ضرورت نہیں, یہ لوگ آگاہ ہے. کون سی چیزیں آپ کی ترجیحات میں شامل ہوں گے بحثیت اگر آپ پارلیمنٹ میں پہنچے, اگر آپ کو لوگوں نے کامیاب بنایا, اگر آپ برسر اقتدار آئے, کون سی چیزیں آپ کی ترجیحات میں شامل ہوں گے؟ دیکھیے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے آج تک جو بھی پارلیمنٹ ممبر رہے ہیں اس سٹیٹ میں, انہوں نے کبھی بھی جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کی مرکز میں, اور نہ ہی وہاں سے کوئی ایسا کوئی پیکیج یا پروجیکٹ لایا جس سے ہمارے یہاں لوگ اکاموڈیٹ ہو جائے, یہاں جوانوں کا تحفظ ملے, یا نوکریوں کا تحفظ ملے, یا ڈیولپمنٹ کا خاکہ کھلے. اور وقتاً فوقتاً لوگوں نے ان کو اعتماد دیا, ووٹ دے دیا, لیکن پھر وہی ہوا, ہر 6 سال بعد 5 سال بعد وہ سامنے آئے اور لوگوں کی نا امیدیں. آج اس بار مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں جموں کشمیر اپنی پارٹی کو اچھا سپورٹ ملے گا. لوگوں نے من بنایا ہے, وہ ان پارٹیوں کو یہاں سے خیرآباد کریں گے, اور ہم جب انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جائیں گے ان کی نمائندگی کریں گے, یہاں
हमें स्टेट को वापस लाना है सबसे पहले, ये हमारा इम्पॉर्टेंट इशू है और चैलेंज है। और दूसरा, यहाँ जवानों का तहफ़्फ़ुज़ और जवानों के नौकरी के वसाइल पैदा करने, उसमें हमें सेंटर से सपोर्ट ज़रूरी चाहिए, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के सेंट्रल कश्मीर के लिए कैंडिडेट जिनको नामजद किया है मोहम्मद अशरफ मीर। चूँकि बाकी पार्टीज़ भी इस प्रोसेस में लगी हुई है, लोगों को दिलासा दे रहे हैं, लोगों से वादा कर रहे हैं, चूँकि अब आने वाले 13 मई को ही पता चलेगा लोग किसको बरसर इक़्तिदार लाएंगे, लोग किसके सर पे ताज पहनाएंगे। बाकी क्या कुछ रहता है वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन।